لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین پیاری ماں اور بہنوں ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ ہمارا حقیقی خالق ہے ہمارا حقیقی مالک ہے ہمارا حقیقی رازق ہے اور ہمارا حقیقی معبود ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرتے نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو کسی چیز میں شریک نہ کریں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت جو سب سے بڑی دولت ہے اس سے مالا مال کیا اور یہ ایمان کی دولت سے ہمیں سعادت نصیب فرمائی درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اسلامی تعلیمات کو سکھلانے کے لیے صحیح اور غلط راستہ بتانے کے لیے
خیر اور شر کی تمیز کرنے کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اس کا مختصر ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ ان الذين يؤذون الله ورسوله، جو لوگ اللہ رب العالمین کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے اس پر دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ رب العالمین نے آخرت میں اس کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معن اسی آیت کے بعد، یعنی فوراً اسی آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی آیت ذکر کی ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، بے شک جو لوگ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، اور ان کو کسی اعتبار سے ہمیشہ مصیبت میں دوچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے گناہ کا بہت بڑا بوجھ اپنے سروں پر لے لیا ہے جو ایسا کام کرتے ہیں۔ تو اولاً تو یہ اللہ رب العالمین نے ملعون قرار دیا، اور دوسری چیز یہ کہ گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں آیتیں جو ہم نے پڑھی مختصر ترجمے کے بعد ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو تکلیف دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو جو تکلیف دیتے ہیں، رسول کو جو تکلیف دیتے ہیں، اس کے لیے بڑی وعید ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہی سارے وعیدیں بیان کی کہ ہمیشہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اتقوا رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے آخرت میں ان کے لیے رسوا عذاب تیار کر رکھا۔ یہ چیز ہوئی۔ اور تیسری چیز جو ہے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آیت میں جو یہ لفظ دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے، اللہ کو تکلیف کیسے ہم دیتے ہیں؟ خود حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وقال الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ ابن آدم جو ہے مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کرتا ہے، اور مجھے ہر اعتبار سے کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا اور وقت خراب ہو گیا، موسم خراب ہے۔ یہ ساری اس اعتبار سے انسان جب کہتا رہتا ہے تو گویا کہ ہمیں گالی دیتا ہے، ہمیں برا بھلا کرتا ہے، کیونکہ زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا میں ہی ہوں اور میں ہی الٹ پھیر کرتا ہوں۔ گویا کہ ایک بندہ جب زمانے کو برا بھلا کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں یہی ذکر کیا کہ اقلب اللیل والنہار، میں دنوں اور رات کو پھیرنے والا ہوں۔ جو رات دن کے تغیر اور تبدل ہم دیکھتے ہیں، تبدیلی دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ہی اس کا پھیرنے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس تعلق سے ہمیں اپنے زبان سے ایسے الفاظ نہیں کرنے چاہیے جو کہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، اور اللہ کی ذات میں ایسے کلمات نہ کہے جائیں۔ دوسری چیز ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم اللہ کا معنی کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اذیت دینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم انسانوں کو اذیت دے کر اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ کس طرح ایک انسان بھوکا ہے، ہم اس کو کھانا نہیں کھلاتے، ایک انسان پیاسا ہے، ہم ان کو پانی نہیں پلاتے، اور اسی طرح ایک انسان بہت محتاج ہے، ہم اس کی محتاجگی کو دور نہیں کرتے۔ ایک انسان مریض ہے، ہم اسی عیادت کرنے نہیں جاتے وہاں پر۔ تو قیامت کے لیے اللہ رب العالمین کیا کہے گا بندے سے مخاطب کر کے کہے گا کہ میرا بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اور میرا بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، میرا بندہ مریض تھا، بیمار تھا، تو نے اسے عیادت کرنے کے لیے نہیں گئے اس کے وہاں۔ تو گویا کہ تم اس کو تکلیف دیے، ایک بندے کو تکلیف دے کر تم نے مجھے تکلیف دیا۔
اللہ رب العالمین اپنے بندے کی طرف یہ منسوب کر کے کہتا ہے کہ ایک بندے کو تکلیف دینا گویا کہ تو مجھے تکلیف دے رہا ہے. تو دوسرا معنی اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے. تو اس اعتبار سے اسی موضوع کی چند باتیں میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور ہماری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ ہم کسی کی تکلیف کا باعث بنے، کسی کو ایذا رسانی پہنچائیں اور کسی کو اس طرح کی کوئی اور چیز پیدا کریں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ مصیبت میں مبتلا ہو. ظاہر سی بات یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دیا ہے. کسی بھی شخص کو، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، اولاد ہوں، پڑوسی ہو یا علماء ہو، اور کوئی بھی اپنے طلاب ہو، نانے سانے اپنے معاملات اور تعلق رکھنے والے کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی طریقے سے ہمیں اپنی ذات سے کسی بھی چیز سے، چاہے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے وعدہ خلافی کر کے، امانت میں خیانت کر کے، اپنی گفتگو سے اور شور و غل کر کے، گالی گلوچ کر کے، تانا دے کر کسی کو حقیر سمجھ کر، کسی بھی اعتبار سے ہمیں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. سب کے سب اسی زمرے میں آتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ایک مرتبہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیت دیے. بنی اسرائیل قوم تھی، بڑی سرکش بدبخت قوم تھی، اپنے نبیوں کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، قتل کر دیا. اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین جو کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم نے بہت زیادہ تکلیف دیا، بہت زیادہ. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو وہی منع کرتا ہے کہ ایسے مت ہونا کہ کسی کو اتنی تکلیف دو. اگر تکلیف دیتے ہو تو سمجھ لو یہ کہ یہ گمراہ لوگوں کی علامت ہے. یہ گمراہ لوگ ایسے تھے جو دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے، ان سے مشابہت اختیار ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر عذاب نازل ہوا. یہ معذب قومیں تھی جن پر عذاب نازل ہوا. کون؟ جو دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں. تو گویا کہ دیکھیے مشابہت کس چیز سے ہو رہی ہے، کیسے لوگوں سے ہو رہی ہے. ہمیں کیسا زندگی گزارنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے. کسی ایک شخص نے آپ سے کہا، آپ کی شان میں گستاخی کی. اس وقت اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی. اسی وقت اللہ رب العالمین اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا. اور کیا کہتے ہیں؟ رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی فی اللہ اکثر من ھذا فصبر علی ذلک. اللہ رب العالمین رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر. لقد اوذی فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، دین و دعوت کے معاملے میں، تبلیغ کے میدان میں یا اور کسی بھی اسلام کو اس وقت جو دین کی نشر و اشاعت میں ان کو جو تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی، بہت زیادہ اذیت دی اور انہوں نے اس پر صبر کیا. اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی. تو گویا کہ اس تکلیف کو آپ یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے کہ پرانے انبیاء، پچھلے انبیاء جو گزر چکے ہیں ان لوگوں کو بھی ایسے ہی ان کی قوموں نے ستایا ہے، تکلیف دیا ہے. اگر ہمیں اس طرح کی تکلیف دی جاتی ہے تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. تکلیف دینے والوں کو تو عذاب ملنا ہی ہے. تکلیف دینے والوں کو اللہ نے جو لکھ رکھا ہے ان کے ساتھ تو ہوگا ہی، لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے. ہم طاقت رکھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ان کا بدلہ نہ لیں. تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ معذب قوم جو گمراہ قوم تھی ان کی عادت، ان کی فطرت تھی کہ دوسروں کو تکلیف دینا. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب آپ مکہ میں تھے تو لوگ جسمانی تکلیف دیا کرتے تھے نبی کو، صحابہ کرام کو، لیکن مدینہ میں تو ایسا نہیں کہ وہاں آپ کو لوگ تکلیف نہیں دیتے تھے، بلکہ وہاں آپ کا منافقین سے مقابلہ ہوا، سامنا منافقین سے ہوا. اور منافق خطرناک ہوتے ہیں اور خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ اپنے ایمان کو دل میں چھپائے رہتے ہیں، اپنے کفر کو دل میں چھپائے رہتے ہیں، اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو موقع بموقع تکلیف دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کو یہ منافقین اتنی تکلیف دے رہے ہیں تو
اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان فی قلبه لا تؤذوا المسلمین، اے وہ جماعت جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے کیا، ولم يدخل الایمان فی قلبه، ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اسلام داخل نہیں ہوا، ایسے لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا معاشر، اے جوان لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت نہ دو، صحابہ کو اذیت نہ دو۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ کے رسول کس کو کر رہے ہیں؟ اس وقت منافقین کو کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہم میں سے اگر کسی کے اندر اس طرح کی دوسرے کو تکلیف دینا اور تکلیف کا باعث بننا کسی بھی اعتبار سے اگر ہوتا ہے تو یہ منافق کی صفت ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ ایک تو معذب قوم کی ہو گئی، دوسرے گمراہ لوگوں کی ہوئی، اور اسی طرح یہ منافقین کی بھی ایک علامت ہے جو دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو جو کوئی مومن بنتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں، چنندہ بنتے ہیں، عبادت گزار بنتے ہیں، ہماری عبادتیں ہوتی ہیں، ہم کیوں دوسروں کو تکلیف دیں؟ اس لیے ہمیں اس سے احتیاط برتنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک مسلم کا تعارف کرتے ہوئے کیا بیان کیا کہ مومن اور مسلم کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلم وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ یہ اصل اللہ کے رسول نے بتایا تھوڑے سے جملے میں۔ اب ظاہر سی بات ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اندازہ لیں کہ ہمارے ہاتھ سے یا زبان سے کیا دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اگر رہتا ہے تو ہم اس دائرے میں داخل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کا یہاں پر ہمیں تعارف کرایا کہ ایک مسلمان ہوئی ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے دامن میں دیکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کے لیے اوزاری کر کے استغفار کر کے اپنے بھائی کے ساتھ جن کو تکلیف دی ہے ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا تعارف کرایا، مسلمان کا تعارف کرایا ایمان کے ساتھ، یہ چیز۔ اسی طرح جو لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں یا تکلیف کا باعث بنتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے اذیت پہنچاتے رہتے ہیں اور ان کے لیے مصیبت کھڑی کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا عمل جو ہوتا ہے ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، جو نیک عمل کیا ہوتا ہے وہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، سب کے سب باطل قرار دیے جاتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے اس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، ہم نے اپنے نجی مال کی کمائی کتنی محنت مشقت کر کے رات دن ایک کر کے کماتے ہیں، کمانے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، راضی ہو اور ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے کو اگر تکلیف دیتے ہیں تو یہ ساری کمائی، یہ سارے صدقات سب کے سب باطل قرار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہا ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، کس کے ذریعے سے؟ بالمن والعذى، دو چیزوں کے ذریعے سے۔ من بولتے ہیں احسان کرنا، احسان جتلانا، یعنی کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان جتلانا، والعذى اور تکلیف دینا، یعنی ہم نے کسی کو صدقہ دیا، صدقہ دینے کے بعد یا پھر کوئی بھی ہم قربانی پیش کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ہم اس کا احسان جتا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے جتلاوا ہو جاتا ہے، بیان کر دیتے ہیں، تو ایسی چیزیں ہماری سب کی سب برباد ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ادا، یعنی ایک دوسرے کو تکلیف دینا۔ مثال کے طور پر ہم کسی شخص کو رکھے ہیں، کسی لڑکے کو، کسی نوجوان کو اپنے پاس، اور اس کو مہینہ دیتے ہیں، اس سے کام بھی لیتے ہیں، یا اگر کام نہیں بھی لیتے ان کو مہینہ دیتے ہیں اس کی غربت کی وجہ سے، لیکن کسی کے سامنے ہم اس کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دو تھپڑ لگا دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے بھی عزت نفس کا مسئلہ ہے، اس کی وہاں اس کو تکلیف پہنچتی ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں تو اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، میرا حق ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کے عزت نفس پہ حملہ کر رہا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے۔ تو گویا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر تکلیف کوئی دیتا ہے تو اس کے تکلیف دینے کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، پکے مومن نہیں رہ جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مابین بیٹھے تھے اور آپ نے قسم کھا کر کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سوچ رہے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، اور ایک بار نہیں 3 بار آپ نے کہا، یہی نہیں بلکہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں واللہ، یعنی اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ بہت فکر مند ہوئے کہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص پوچھا لوگوں نے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو، یعنی ہمیشہ نصیحت دیتا ہو اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے، اپنے گھر کے باہر اپنے گاڑیوں کو کھڑی کر کے یا پانی وغیرہ گرا کر کسی بھی طریقے سے اگر بازو والے کو تکلیف دیتا ہے تو بہت زیادہ یہ اس کے لیے آگے چل کر مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دامن میں دیکھیں کہ کہیں ہماری زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی، ہم کسی کو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، اس وعدہ خلافی کے ذریعے دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچتی، ہم شور و غل کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم بدسلوکی کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارا رویہ اتنا برا ہے، بدخلقی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیوں ہم اپنے اعمال کو برباد کریں، کیوں اپنے ایمان کو ناقابل اعتبار کریں، کیوں ہم اپنے آپ کو ان معذب قوموں میں داخل کریں، کیوں ہم اپنے آپ کو ان منافقین میں شمار کرائیں؟ یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ ہمیں اپنے نفس میں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس انفعهم للناس، ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بھلے ہوں، نفع کے اعتبار سے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ اگر کوئی شخص بہت مجبور ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے اور ہمارے ایک مشورے کے ذریعے سے اسے سکون مل سکتا ہے، امن مل سکتا ہے، اچھی زندگی اس کی بن سکتی ہے، تو ہم اس کو اپنے مشورے کے ذریعے سے سکون پہنچائیں گے، اس کی تکلیف کو دور کریں گے، اس کی اذیت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا اگر ہمارے سے کسی مال کے ذریعے سے اس کی تکلیف دور ہو سکتی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہی شخص سب سے زیادہ بہتر ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہی بننا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں، اس روایت میں مومنین کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دیتی ہیں کہ مومن جو ہے کھجور کے درخت کے مثل ہے، مشابہ ہے۔ اس کے تعلق سے جو اس کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مومن شخص کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ غور کرنے کی چیز ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے وہ ٹہنی سے لے کر، یعنی اس کی اپنی جڑ سے لے کر ٹہنی تک ہر چیز اس کی نفع بخش ہے، کام کے لائق ہے اور لوگوں کے لیے نفع آنے والی چیز ہے۔ اس میں کوئی چیز پھینکنے کی نہیں ہوتی ہے، برباد کرنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز میں فوائد ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایک انسان جو ہے ایک دوسرے انسان کے لیے بھرپور سراپا اپنے ہر اعتبار سے اس کی مدد کرنے والا ہے، اسے فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف نہ ہو یہ تو ایک اچھا انسان ہے، لیکن اس سے اچھا انسان، اس سے اچھا فضیلت والا انسان بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ بھلائی کریں اور ایسا کام کریں جو ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ محترم حضرات، ایسے وقتوں میں ہمارے اعمال سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، 2 عورتیں، ان میں سے ایک سودام ہے، قوامہ ہے، یعنی بہت زیادہ روزہ رکھنے والی تھی، بہت زیادہ قیام کرنے والی تھی اور بہت زیادہ نمازوں کو پڑھنے والی تھی، لیکن اس کی پڑوسن جو ہے اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف
صرف اپنی زبان سے ایک عورت کو تکلیف دے رہی ہے، اپنی پڑوسوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کے پڑوس کے لوگ اس کی زبان سے محفوظ نہیں رہتے، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ اللہ کے رسول کا جملہ لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو روزہ رکھتی ہے، جو قیام کرتی ہے، جو نماز پڑھتی ہے، اس اعتبار سے۔ اور اسی طرح دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پاس، اس کی بنی اسرائیل یا پھر اور پہلے کی چیزوں کی کہ ایک عورت ہے، بہت زیادہ روزہ نہیں کرتی، بہت زیادہ نماز نہیں کرتی، بہت زیادہ صدقات وغیرہ نہیں کرتی، بس جو فرائض ہیں یعنی جو فرض چیزیں ہیں، فرض نمازوں کو ادا کر لیتی ہے، فرض روزوں کو ادا کرتی ہے اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن دوسرے لوگ اس کی زبان سے محفوظ رہتے ہیں، اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فی الجنہ، یہ فی الجنہ، صرف اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دینے کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی، اور ہم اپنی کسی بھی رویے سے کسی کو تکلیف کا باعث تو نہیں بنتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة عن قرب يوم القيامة۔ جو شخص کسی بھی مومن کی مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں اگر دنیا میں کام آتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور مصیبت میں ہو رہے گا، پریشان حال رہے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے کام آئے گا اور اس دن کی مصیبت کو دور کرے گا۔ کیوں؟ صرف اس نے جو دنیا میں لوگوں کی مصیبت کو دور کیا، اس وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اپنی اگر آخرت بنانی ہے، عاقبت بنانی ہے، تو دوسروں کو بجائے تکلیف دینے سے دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ اگر اسے کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا میں بھی اس کی برکت عطا کرے گا، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو شخص ایک دوسرے کو تکلیف دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اور اس کی جو یہ تکلیف دینا اس کے دل میں، اس کے اندر نرمی پیدا کر دے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کو، ان کے راستے کو آسان بنا دے، ان کی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو دور کر دے، اور ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے سہل عطا فرما۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ رب العالمین ان کی انجیکشنوں میں، دواؤں میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو موحد ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں مغفر فرما، اور انہیں کروٹ سکون اور امن نصیب فرما، اور اسی طرح ان کا ٹھکانہ جنت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وكبره تكبيرا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم،
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون